السلام علیکم دوستو، ہوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سمندری طوفان کے بعد بھارت پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں لوگ کھڑے کھڑے گرنے لگے۔ باقی دیگر بھارتی ریاستوں میں بھی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ بھارتی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، 200 کے قریب ہلاکتوں کی تعداد منظر عام پر آ گئی۔ اس نئی آفت کے سامنے مودی حکومت بالکل بے بس دکھائی دیتی ہے۔ کیا یہ نئی آفت بھارتی معیشت پر برا اثر ڈالے گی؟ اور کیا یہ ناگہانی آفت بھارت سے نکل کر پاکستان میں منتقل ہو سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ دوستو، گزشتہ دنوں بپر جوائے نامی سمندری طوفان بھارت سے ٹکرایا تو ہر طرف تباہی دیکھنے کو ملی۔ بھارت کے 700 سے زائد گاؤں اس طوفان سے متاثر ہوئے، سیلابی صورتحال دیکھنے میں آئی اور راجستھان کے بیشتر اضلاع زیر آب آ گئے۔ اس طوفان کو صدی کا بدترین طوفان قرار دیا گیا اور اس طوفان کی وجہ سے بھارت میں متعدد افراد ہلاک بھی ہوئے۔ بپر جوائے نامی سمندری طوفان کے بعد اب بھارت کو ایک اور آفت کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں 200 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے۔ طوفان سے بچ جانے والے اب نئی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال بھارتی حکومت کے لیے بھی انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ بھارتی حکومت جو طوفان سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی تھی، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نئی ناگہانی آفت کا مقابلہ کیسے کرے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت کے شمالی علاقوں کے سیاسی رہنما مودی حکومت سے لڑ پڑے اور اس نئی آفت کے حوالے سے شمالی علاقہ جات کے سیاسی رہنماؤں نے بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے اپنی ساری توجہ طوفان پر مرکوز کی اور دوسری جانب نئی آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی گئی، جو کہ مودی سرکار کی سراسر نااہلی ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل بپر جوائے طوفان کے بعد بھارت کو ہیٹ ویو کا سامنا ہے۔ انڈیا میں گرمی کی شدید لہر سے مرنے والوں کی تعداد 200 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ بھارتی محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں اتر پردیش، اڑیسہ اور بہار میں ہوئیں۔ اس سے قبل محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی تھی کہ مونسون کی بارشوں کے باعث گرمی کی لہر میں کمی آئے گی، تاہم ایسا نہیں ہو سکا اور بھارت میں گرمی مزید بڑھ گئی۔ بلیا ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر ایس کے یادو کا کہنا ہے کہ 15 جون کو گرمی سے متاثرہ 54 افراد ہسپتال لائے گئے، جن میں سے زیادہ تر کو بخار کی شکایت تھی اور 23 افراد اگلے روز ہی دم توڑ گئے، جبکہ اس سے اگلے روز 16 افراد جان سے گئے۔ ان کے مطابق ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بھی 37 مریض لائے گئے، جن میں سے 20 چل بسے، جبکہ اگلے روز مزید 11 اموات ہوئیں۔ اسی طرح بھارت کے کچھ علاقوں میں گھروں کے اندر بھی اموات ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی اموات کے پیش نظر ان علاقوں کے لیے جامع پلان بنانے کی ضرورت ہے جہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت انڈیا کی بعض ریاستوں میں گرمی کی شدید ترین لہر جاری ہے اور گزشتہ روز بھی 54 افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا کہ مختلف ہسپتالوں میں 400 کے قریب افراد زیر علاج ہیں۔ بھارتی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے بیشتر افراد برین ہیمریج کا شکار ہو رہے ہیں۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ٹمپریچر 52 ڈگری سینٹی گریڈ کو کراس کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی ہسپتالوں میں اموات میں اچانک اضافے اور مریضوں میں بخار اور سانس لینے میں دشواری جیسے دیگر مسائل کا سامنا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر صحت برجیش پھاٹک کا کہنا ہے کہ حکومت نے بلیا میں ہونے والے واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور وہ ذاتی طور پر وہاں کی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 2 سینئر ڈاکٹروں کو موقع پر بھیجا گیا، وہ بہت جلد انتظامیہ کو تحریری طور پر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ مناسب معلومات کے بغیر ہیٹ ویو سے ہونے والی اموات پر لاپرواہی سے بیان دینے پر چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر دیواکر سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات یہ بھی ہیں کہ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں حکام درجنوں افراد کی ہلاکتوں کی تفتیش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گرمی کی شدت سے ہلاک ہوئے۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ سے 170 میل دور ایک ضلع میں 68 افراد کی ہلاکت کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ اسی دوران ایک ضلعی ہیلتھ افسر، جس نے پہلے بیان دیا تھا کہ ان ہلاکتوں کی وجہ گرمی کی شدت ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کے بعد ایک سیاسی تنازعہ کھڑا ہو گیا۔
रियासती हुकूमत को इन हलाकतों पर बाकायदा एक पैनल बनाना पड़ा, जिसे इन हलाकतों पर जामे रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा और इस दौरान हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद को घरों में रहने की ताकीद की। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार रियासत में मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई से अब तक 40 अफराद गर्मी की शिद्दत से हलाक हो चुके हैं, लेकिन रियासती हुकाम इसकी तरदीद कर रहे हैं। भारत भर के अहम और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हीट वेव की वजह से हलाकतों में इजाफा हो रहा है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अगर मुनासिब इक़दामात न किए गए तो हलाकतों में होशरुबा इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारतीय महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई कर रखी है कि जून और जुलाई में शदीद गर्मी पड़ेगी और बार बार लोगों को घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली इंडिया में मई और जून के महीनों में गर्मी की लहर आती है, ताहम माहिरीन का कहना है कि ये लहरें वक्त के साथ साथ पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और तवील हो रही हैं। अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र रियासत में उस वक्त 1 दर्जन अफराद गर्मी की वजह से हलाक हो गए, जब एक खुले मैदान में एवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। गुज़श्ता साल शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक सन 2000 से 2004 और फिर सन 2017 से 2021 के दरमियान इंडिया में गर्मी की शिद्दत से होने वाली हलाकतों में 55% इजाफा हुआ और इस साल ये इजाफा 60% से बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमर है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पाकिस्तानी महकमे मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि पाकिस्तान में हीट वेव आ सकती है। शदीद गर्मी के बायस बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और कराची समेत दीगर बड़े शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। माहिरीन के मुताबिक हीट वेव के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि इसके साथ साथ शदीद गर्मी से सांस लेने में मुश्किलात और पहले से लाहक बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इन हालात में ज़रूरी है कि हर फर्द जिस्मानी दर्जा हरारत मामूल पर रखे, बिलखसूस बच्चों, बुजुर्गों और सूरज की रोशनी में ज़्यादा घूमने वाले अफराद को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी फ़र्द की उम्र, दायमी अमराज की तारीख और पानी पीने की मिकदार हीट स्ट्रोक का शिकार बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले अनासिर हैं। हीट स्ट्रोक से ज़्यादातर वो मुअम्मर अफराद मुतासिर होते हैं जो ऐसे अपार्टमेंट्स या घरों में मुकीम हैं जहां एयर कंडीशंस ना हो या हवा की निकासी का निज़ाम अच्छा ना हो। इससे हटकर पानी कम पीने वाले हर उम्र के अफराद या दायमी अमराज में मुतासिर लोगों को भी ज़्यादा खतरे का सामना होता है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात। ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।